نظر. بوڑھا، یہ نیک، یہ بد، یہ گناہگار، یہ پاک دامن، یہ آوارہ، یہ اچھا، یہ برا، یہ صحیح، یہ غلط، یہ شاہ ہو، گدھا ہو، یہ مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ شہری مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ دیہاتی مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ مالدار اتنا سارا چھوڑ کے کہاں چلا جاتا ہے؟ وزارت دار اتنی بڑی پوسٹ چھوڑ کے کہاں چلا جاتا ہے؟ حسین و جمیل خوبصورت انسان اپنے اوپر ڈھیر ساری مٹی ڈال کے یہ جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ جب ہم نے پوچھا تو پتہ لگا کہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے وہ شاید حقیقت نہیں ہے کہ ڈھیر مٹی کا بنا دیا گیا ہے اور اس میں ایک مرد کو یا عورت کو دفنا دیا ہے اور اس پر مٹی منو من کی ڈال دی ہے. اب کہانی ختم ہو گئی. اب یہ جسم نہ دوبارہ اٹھے گا، نہ دوبارہ اس سے پوچھا جائے گا. نہیں میرے بھائیو، یہ ذہن میرا آپ کا نہیں ہو سکتا کہ جو مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے اس کے سارے عظام ختم ہو جاتے ہیں. یہ غیروں کا یقین ہے. مسلمان کا یقین یہ نہیں ہے کہ اذا کنا عظاما نخرا، جو ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، جو قبر میں جا کے مٹی میں مٹی ہو گیا، انا لمردودون فی الحافرہ، کیا یہ انسان، یہ جو کبھی باپ تھا، کیا یہ انسان جو کبھی پہلوان تھا، کیا یہ انسان جو کبھی شاہ تھا، کیا یہ انسان جو کبھی ایک طاقتور انسان تھا، کیا یہ مانگنے والا، یہ دینے والا، یہ شاہ، یہ گدھا، یہ عروج پہ جانے والا، یہ زوال میں گرنے والا، یہ نیک، یہ بد، یہ اچھا، یہ برا، یہ مٹی میں مٹی ہو گئے، کیا اب یہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے؟ نہیں اٹھیں گے. اللہ اٹھائے گا. اور قبروں سے کیسے اٹھائے گا؟ ثم اذا شاء انشرا، پھر اللہ سامنے کھڑا کر کے کہے گا اقرا، پڑھو اپنا کتاب. تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، حقیقت نظر نہیں آتا، تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن یہاں دو فرشتے بیٹھے ہوئے تھے ہر وقت، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم تیری ایک ایک چیز سے واقف تھے، تیری ہر خطا پہ ہماری نظر تھی، تیری ہر نیکی پہ ہماری نظر تھی. جو تو بھول کے کر گیا وہ بھی ہمارے سامنے تھا، جو تو جان بوجھ کے کرتا گیا وہ بھی ہمارے سامنے تھا. رات کا ناچنے والا بھی میرے سامنے تھا، رات پہ مصلی پہ رو کے گڑ گڑانے والا بھی میرے سامنے تھا، آہم بکا بھی میں سن رہا تھا، ظالم کا جبر بھی میں دیکھ رہا تھا، مظلوم کی سسکیاں بھی میں دیکھ رہا تھا. میں غافل تو نہ تھا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، میں غافل تو نہیں تھا، پر وہ آخرت نہیں تھی، وہ دنیا تھی، وہ دنیا تھی، وہ کراچی تھا، وہ ملک تھا، وہ کریا تھا، وہ خشکی تھی، وہ تری تھی. وہاں سب چھپ جایا کرتا تھا، وہاں سب آگے پیچھے ہو جایا کرتا تھا، وہاں فیل پاس ہو جایا کرتا تھا. لیکن اب یہ مقام آ گیا کہ اس کے بعد حقائق ہی حقائق ہیں. اب موت کو تو موت آ سکتی ہے، انسان کو موت نہیں آئے گی. اور کیا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيى. اب نہ موت ہے، اگر اللہ معاف کرے اگر جہنم میں گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، معراج میں آواز سنی کہ جبریل یہ کیسی آواز ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آج سے 70 سال قبل اللہ کے حکم سے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر جہنم میں گرا تھا، آج 70 سال بعد وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے. 70 سال بعد ایک پتھر جو جہنم کے کنارے سے سڑک کے گرا تھا، آج وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے. میرا عزیزو، جہنم پتھر گرتا ہے اور 70 سال بعد وہ زمین میں جا کے گرے لگے. بتاؤ وہ جہنم کیسے ہوگی؟ نار اللہ، یہ نار کیسے ہوگی؟ نار اللہ الموقدہ،
تطلع علی الافئدہ، یہ جہیم کیسے ہوگی، یہ آگ کیسے ہوگی، وہ پلانے والا پیپ کیسے ہوگا؟ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ اللہ کلام نہیں کریں گے، اللہ کلام نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نافرمانوں سے منہ پھیر دیں، کس کے پاس لے کے اپنا مقدمہ جائیں گے؟ جہاں شفیق رد کر دے گا، جہاں مہربان کہے گا یہ اب برابر نہیں ہو سکتے، تمہیں قانون بتایا تھا، قرآن کے تم نے مذاق اڑایا، موت کا تم نے مذاق اڑایا، زندگی کا تم نے مذاق اڑایا، کھیل تماشوں میں تم لگے رہے، تم نے ہر چیز کو پائمال رکھا، کیا کچھ تمہیں نہیں بتایا؟ کیا چیزیں تم دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا اٹھتے جنازے تم نے نہیں دیکھے؟ کیا رونے والی بیوہ عورتیں تم نے نہیں دیکھی؟ کیا وہ یتیم بلبلاتے بچے تم نے نہیں دیکھے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ہر چیز تو دیکھ لیا ہے۔ جوان تھا، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، جوان تھا، کان میں آلہ سننے کا آ گیا، جوان تھا، دانت گر گئے، زندہ تھا، مردوں پہ آ کے شامل ہو گیا۔ آپ کو بھی یاد نہیں، مجھے بھی یاد نہیں، کون تھا کون نہیں تھا، کون آئے تھے کون آئیں گے نہیں پتا، نہ کل کی پتا نہ پل کی پتا۔ جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے، سانس ختم، یہ لڑیاں ٹوٹ گئیں، چانس بھی ختم ہو گیا۔ جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اس طرف جنت ہے اس طرف دوزخ ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، اللہ سب دکھا دے گا۔ پر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے تو یہ دنیا نہیں ہوگی۔ باپ کہے گا میں کسی کا باپ نہیں، ماں کہہ دے گی میں ماں نہیں ہوں، بھائی کہے گا میں بھائی نہیں ہوں، بیٹا کہے گا میں بیٹا نہیں، بیٹی کہے میں بیٹی نہیں۔ اور کس کے لیے اپنی آخرت داؤ پہ لگا رہے ہیں ہم؟ کس کے لیے آخرت داؤ پہ لگا دی؟ اور کون سی دکانیں اور کون سی مارکیٹیں اور کون سی سیاست کے لیے، اور کیا لے کے جانا ہے، کیا کمانا ہے، کون کیا لے کے گیا، کون کیا ساتھ لے جا سکتا ہے؟ وہ کیوں نہیں ہم حقائق پڑھتے؟ کب تک چیزوں کے دھوکے میں؟ یہاں کی عزت بھی دھوکا ہے، یہاں کا زوال بھی دھوکا ہے، یہاں کی بے عزتی بھی دھوکا ہے، یہاں کے نقشے بھی دھوکے ہیں، یہاں کا آلہ اولا بھی، یہ سب دھوکے ہیں، یہاں کے ہار بھی دھوکا ہے، یہاں کی جیت بھی دھوکا ہے، یہاں کی فتح شکست بھی دھوکا ہے، یہاں کی زندہ باد دھوکا ہے، مردہ باد دھوکا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے، بتا کے گئے، میرا امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ جس دن سب یوں کہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ کیا کہیں گے؟ ہائے ہم تو مٹی ہو جاتے، ہم تو پیدا ہی نہ ہوتے، ہمیں وہ لذتیں نہیں چاہیے تھیں، ہمیں وہ خوشیاں نہیں چاہیے تھیں، یہ کیا آ گیا ہے، یہ کیا سامنا کس چیز کا کرنا پڑ رہا ہے؟ وَأُذْلِفَتْ لِلْجَحِيمِ، یہ لو جہنم میں دیکھ لو، اب کیا کرنا ہے میرے عزیز؟ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، سور پھونک دیا جائے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کے دروازے کھول دیا جائیں۔ کہاں جائیں گے میرے عزیزو؟ میں عرض کر رہا ہوں، خدا را آخرت مذاق نہیں ہے، یہ زندگی ضائع نہ کریں ہم، جو گزر گئی آج سے نیت کر لیں، اس 8ویں روزے سے نیت کریں، ہم حضور کا غلام بن کے دکھائیں گے، ہم حضور کا عاشق بن کے دکھائیں گے، ہم اہل بیت پہ جان نچھاور کر کے دکھائیں گے، ہم صحابہ سے محبت کر کے اسی راستے پہ چلیں گے جس پہ وہ چل کے کامیاب ہوئے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔